جی ہاں ویور، ابھی آپ نے سنا ہوگا میرے پیچھے گیدڑوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں آپ کو. تو اس وقت میں کھڑا ہوں اپنی شکارگاہ میں. تو یہ بہت بڑی شکارگاہ ہے. اس میں خرگوش، کالا تیتر، بھورا تیتر، بٹیر اور آلموسٹ کبھی کبھی یہاں پہ بڑ تیتر بھی آیا کرتے تھے، تلور بھی آیا کرتے تھے. لیکن کچھ گلوبل وارمنگ اور اس طرح کے کچھ فیکٹس ہوئے جس کے بعد بٹ تیتر جسے سینڈ گروز جسے ہم بولتے ہیں، اپنی زبان میں ہم انہیں بٹیٹر بولتے تھے، بٹ تیتر بھی کہتے ہیں. تو ان کا کوئی ایسا روٹ چینج ہوا کہ یہاں پہ آنا بالکل ختم ہو گئے. لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ یہاں پہ بہت بہت بڑی ان کی فارمیشنیں بن کے آیا کرتی تھی یہاں پہ. اور یہ جو ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ تو ابھی زمینیں لوگوں نے کچھ آباد کر لیں اور پلین ہو گئی ہیں جگہ. یہ والی یہاں پہ ٹیلے ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے ریتوں کے ٹیلے، اور اس پہ کچھ چھوٹے چھوٹے بیج تھے. تو وہ یہاں پہ کھانے کے لیے آتے تھے یہاں پہ. تو بے شمار سینڈ گروز ہوتے تھے یہاں پہ. اس کے علاوہ تلور، لیکن وہ سیزن وائز آتا تھا یہاں سے. تو مائگریشن کے دوران کچھ رکے اور پھر کچھ آگے نکل گئے. کونج بے شمار آتی تھی ہمارے پاس، تو وہ بھی آہستہ آہستہ آنی ختم ہو گئی. اور یہ ساری چیزیں میں بتاؤں گا ابھی آپ کو کہ ختم کیوں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بے شمار خرگوش تھا یہاں پہ، بہت زیادہ خرگوش. اگر آپ شکار کی طرف جائیں تو اگر تو آپ دیکھیں کہ گرے ہاؤنڈ یا تازی کتوں کا جو شکار ہے، اس سے شکار ختم نہیں ہوا بالکل کبھی بھی. کیونکہ شکاری کتے جو ہیں وہ دن کو اب کیونکہ میرا بھی کافی عرصہ ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ ایکسپیرئنس ہو گیا میرا بھی. تو اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی بھاگیں ہیں آپ سے، ایک آدھ دو آدھ مارے جائیں گے، باقی تو سب بھاگ جاتے ہیں خرگوش. اور شکاری کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ مارنا نہیں ہوتا، سکور کرنا نہیں ہوتا، بلکہ گرے ہاؤنڈ یا تازی کتوں کی دوڑ دیکھنی ہوتی ہے انہوں نے. تو اس کا یہ تھا کہ کافی عرصہ تو یوں ہی چلتا رہا. لیکن جب سے یہاں پہ ایک شکار کا سلسلہ ہوا گن کے ساتھ شروع، تو گن کے ساتھ شکار کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. اگر اس سے آپ کریں تو شاید کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو ایک کوئی بھی چیز ہے اس کا ایک ہوتا ہے، مثلا دن کا شکار ہے تو آپ نے اسے دن میں ہی کرنا ہے. تو وہ تو ایک بات بنتی ہے، کیونکہ آپ کو ایک اتھرائز ہے جو چیز ایک لیگلی طور پہ جس کی آپ کو اجازت ملتی ہے شکار کی. تو لائسنس کے ذریعے آپ دن کو شکار کر سکتے ہیں، اور ایک سکور ہوتا ہے، آپ اسے اچیو کر سکتے ہیں. تو جب ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو میرے خیال میں وہ پھر ایک عدم توازن سا بن جاتا ہے. اور یہی وجہ بنی ہے یہاں پہ بھی. ایسا ہوا کہ یہاں پہ اب پچھلے کچھ سالوں سے مسلسل یہی چلا آ رہا ہے کہ بے تحاشا شکار ہو رہا ہے خرگوش کا رات کو. کچھ لوگ پیدل آ جاتے ہیں، بڑی سرچ لائٹ رکھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ شکار کرتے ہیں. کچھ موٹر سائیکل پہ آ جاتے ہیں، کچھ گاڑیوں پہ آ جاتے ہیں، کچھ بڑی گاڑیوں پہ آ جاتے ہیں. تو یہ جتنا خوبصورت ایریا ہے، اس کی خوبصورتی تو ظاہر ہے اس وائلڈ لائف کے حساب سے ہی ہے. تو ابھی تیتر بھی بہت کم ہو گیا ہے. کالا تیتر ہے، ابھی آپ کو آوازیں بھی آ رہی ہوں گی کہ بول رہے ہیں تیتر کالے بھی. لیکن مین جو تھا یہاں پہ خرگوش کا تھا. خرگوش اور بڑ تیتر سے جو سینڈ گروز، انہوں نے تو ایک قدرتی سلسلہ ہوا کہ وہ آنے ہی ختم ہو گئے یہاں پہ. اس کے بعد خرگوش بچا. خرگوش کا بے تحاشا رات کا شکار، یعنی ایک ٹیم آ رہی ہے، اس نے رات کو چلے ایک آدھ مار لیا، وہ ہو گیا شکار. لیکن ایک مار کے کوئی بھی راضی نہیں ہے اس پہ. ہر بندے کی کوشش یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ سکور کیا جائے. اور اس زیادہ سکور کے چکر میں بس یہ کرتے کرتے ابھی یہاں پہ کچھ گنتی کے خرگوش رہ گئے ہیں. وہ بھی اب کیونکہ یہاں پہ ایک بیلا کافی بنا ہوا، جنگل ہے کافی سارا، تو کچھ بچ جاتے ہیں جو بریڈنگ کرتے ہیں. کیونکہ ان کی بریڈنگ جب کرتے ہیں تو ان کے بچے بڑے چھوٹے چھوٹے نازک سے ہوتے ہیں. وہ بھی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کچھ گدڑوں کے ہتھے چڑھ گئے، کچھ جنگلی بلوں نے مار لیے، کچھ لومڑیاں مار لیتی ہیں. تو یعنی وہ بھی اپنی پوری ایج کو نہیں پہنچتے. تو جو بچتے ہیں پھر وہ آنے والے سیزن میں گنوں کے ساتھ رات کو شکار ہو جاتے ہیں. بس کچھ اکا دکا بچتے ہیں جو آپ تازی کتوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں. تو آپ کو یہ جگہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ کتنا ایریا ہے. یہ غالباً شروع ہوتا ہے
यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर ऊपर है। ये वडाला रिवर साथ से गुजर है। ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 6 कह लें ब्रिज है, उससे नीचे से ये एरिया तकरीबन शुरू हो जाता है। ये और वहाँ से लेके और ऐसे ही नीचे काफ़ी दूर तक चला जाता है। इसकी चौड़ाई भी काफ़ी सारी है। तो आलमोस्ट किसी जगह पे 1.5 किलोमीटर है, किसी जगह पे 2, और किसी जगह पे किलोमीटर है, किसी जगह पे इससे भी कम है। लेकिन इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद खरगोश जो है वो बिल्कुल उसकी नस्ल जो है मदूम हो रही है। और ये बड़ा लम्हा फिक्रिया। इस तरह ये कि हम पर्सनली तौर पे सब लोग जो हैं जो शौक़ रखते हैं, हमें मिलजुल के करना होगा कुछ ना कुछ। अगर इन्हें बचाना है तो मैं गन वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, शिकारी हैं। ज़ाहिर है शिकार का जी करता है, लेकिन एक लिमिट में रहें आप। आ, कभी शिकार करते हैं हफ्ते में 1 दिन करें, एक आध खरगोश मार लिया, 2 मार लिए, बस ये काफ़ी होता है, नफ़ होता है। शिकार तो यही होता है। इससे ऊपर फिर जो है वो गोश्त खोरी शुरू हो जाती है कि आपने मार लिए, फ्रीज़र भर लिए, और बस वो फिर इंसान लालच तो है वो तो कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए गेम को गेम रहने दें, शिकार को शिकार की हद तक रहने दें। और जब आप से लालच और गोश्तखोरी और शिकार को जब मिक्स करेंगे तो ये फिर जो है वो तबाही होगी वाइल्ड लाइफ की। तो दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब मिल के, चाहे वो ग्राउंड वाले हैं, चाहे गन वाले हैं, जो भी हैं, क्योंकि हमारी एक इलाके की खूबसूरती भी है। अभी देखें तीतर हैं यहाँ पे काले, थोड़े बहुत जो रह गए हैं, बड़े खूबसूरत बोलते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। भूरा तीतर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। एक तो वैसे ही हमारे जंगल ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि नई नई सोसाइटियाँ बन रही हैं, तो ज़ाहिर है फिर जंगल तो हमारे ऑलरेडी ख़त्म हो रहे हैं। तो कुछ ये वजूहत भी हैं, और बाकी जो है वो मैंने आपको बताई हैं। तो इसलिए हम सब लोगों को मिलजुल के कुछ करना पड़ेगा। इसमें ये नहीं कि हमारी कोई आपस में ऐसी कोई बात है, वो यही है कि हम मिलजुल के करेंगे। आप भी शिकार करेंगे, दूसरे भी करेंगे, तो एक सिस्टम चलता रहेगा इस तरह। अभी मैं फिर जी, तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ड्रोन से इसका व्यू दिखाऊँ सारे एरिए का, तो क्योंकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि शिकारगाह कितनी बड़ी है। और अगर इसे सही तरीके से प्रिज़र्व किया जाए तो बड़ी अच्छी ये शिकारगाह सेफ़ हो सकती है, बड़ा शिकार हो सकता है, वाइल्ड लाइफ बढ़ सकती है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ये तो हम सिर्फ देखते हैं कि खरगोश है, तीतर है, लोमड़ियाँ, गीदड़ हैं। इसके अलावा बेशुमार चीज़ें हैं यहाँ पे, जिस तरह न्योले हैं, से है, गो है, इस तरह के लीजर्ड्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो इसके अलावा भी आप देखेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के चूहे। अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा आके बैठ जाएं, तो वो होती है, बटन कोयल होते हैं यहाँ पे। तो इस तरह की बेशुमार वाइल्ड लाइफ है। फिर यहाँ पे सीज़न वाइज स्पैरो आक आते हैं, घोष आक आते हैं यहाँ पे माइग्रेशन करके। इसी तरह फ़ैल्कन भी मैंने देखी है यहाँ पे। फ़ैल्कन का ये बहुत बड़ा मरकज़ रहा है, क्योंकि यहाँ मेरे कुछ ऐसे शिकारियों से मुलाकात हुई थी जो बताते कि हमारे बाप दादा जो थे, वो यहाँ पे फ़ैल्कन का स्पेशली शिकार करते थे, चर का शिकार करते थे। क्योंकि ये लोकेशन आप देखें तो बड़ी मज़े की लोकेशन है इसकी। ये सरास एरिया है, रेतली ज़मीन है सारी। तो कुछ आपको ड्रोन से भी व्यू दिखाऊंगा, उससे ज़रा आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यानी बड़े शिकार थे यहाँ पे, बड़ी वाइल्ड लाइफ थी, लेकिन अभी वो क्या कहते हैं कि तबाही के दाने पे पहुँच चुकी है। तो चलें दिखाता हूँ आपको ड्रोन का। जी हाँ, अभी तो आप देखें ये मेरे तकरीबन ईस्ट साइड का व्यू है। तो अभी मैं आस्ता आस्ता घुमाता हूँ इसे, तो ये आप देखते जाएं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये
یہ دیکھیں آپ کتنی بڑی فیلڈ ہے، کتنا بڑی شکارگاہ ہے. اگر اسے اچھے طریقے سے مینیج کیا جائے، پراپر سے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ٹائم دیا جائے، تو یہ بات بالکل ماننے والی ہے ہی نہیں کہ یہاں سے وائلڈ لائف ختم ہو سکتی ہے. یہ بھی آپ کو جتنی زمینیں نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ سردیوں کے موسم میں گندم، سرسوں اور اس طرح کی مختلف فصلیں ہوتی ہیں. یہاں پہ موسٹلی گندم ہوتی ہے. تو خرگوش رات کو یہاں انہی بیلوں وغیرہ سے نکل کے، ان جنگلوں سے نکل کے بالکل گندم میں جاتے ہیں گندم کھانے کے لیے، تو جہاں پہ وہ شکار ہو جاتے ہیں. تو انوائرمنٹ بہت زبردست ہے ان کے لیے. یہ دیکھیں آپ کتنا ایریا ہے. یہ بالکل میری مغرب والی سائڈ آ گئی، سورج غروب ہو رہا ہے ادھر. اور یہ ایک سائڈ سے دریا وڈالہ ریور گزر رہا ہے. دریا چھوٹا سا بولتے ہیں ہم اسے. تو اس کا یہ ہے کہ یہ اس کی آپ اگر دوسری سائڈ پہ دیکھیں یا سامنے، تو یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ادھر کتنی جگہ ہے. وہ اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. تو خرگوش کے لیے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے دونوں سائڈوں پہ پانی موجود ہے. ایک سائڈ پہ کنویں اور ایک سائڈ سے یہ وڈالہ ریور گزر رہا ہے. تو سردیوں گرمیوں میں پانی کی اسے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، نہ ہی کسی قسم کے کھانے پینے کی چارے کی پرابلم ہوتی ہے. بس جو پرابلم ہے وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اور اس سے اگر بچ جائیں تو ایک بہت بڑی کیا کہتے ہیں کہ ایک دولت سمجھیں آپ. کیونکہ اس دور میں اگر یہ آپ کا ویو مکمل ہو گیا، تو تھوڑا سا ایک چکر بھی لگا لیتے ہیں، آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا. یہ اتنی بڑی آپ دیکھ لیں کیا کہتے ہیں کہ زمینوں کی جو حد بندیاں ہوئی ہیں، یا سینٹر میں سے ایک سڑک گزر رہی ہے جو دو گاؤں کو آپس میں ملاتی ہے. تو یہ آپ دیکھیں شکارگاہ ہی شکارگاہ ہے. جدھر آپ دیکھیں گے، جدھر چلے جائیں آپ کو بیچ میں پانی کھڑے ہیں. اور بڑا زبردست قسم کا انوائرمنٹ ہے. گیدڑ، لومڑیاں، خرگوش، کالا بھورا تیتر، اور یہ بڑی مزے کی چیزیں ہیں یہاں پہ. اس وقت ٹرن لیتے ہیں کیونکہ ویسے تو گھومنے کے لیے یہ آلموسٹ 1 کلومیٹر سے زیادہ میں نکل چکا ہوں، تو ٹرن لیتے ہیں یہاں سے. ابھی دیکھ لیں آپ جدھر بھی دیکھیں گے آپ کو ایسے ہی بالکل فیلڈ ملے گی. اور موڑ لیتے ہیں ایسے. تو یہ ڈرون ہمارا واپسی پہ ہے، میری طرف ہی آ رہا ہے. تو میری دوسری جانب بھی آپ دیکھ لیں کتنا ویو ہے اس کا. تو جی یہ ہو گیا آپ کا ویو مکمل. تو بتائیے گا کیسی لگی آپ کو ویڈیو. جی ہاں دوستو، تو یہ آلموسٹ میں نے آپ کو ویو مکمل کر کے دکھا دیا. تو کائنڈلی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو. اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور ہو سکے تو آپ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا جی.